امت کا یہ حال ہے، اولیاء کو و صحابہ کو پہچاننا تو دور کی بات، انبیاء کی معرفت بھی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب دلیل پوچھیں گے آپ، کیا مولانا بنگلور سے آ کر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہم پر کہ ہم نہ نبیہ نہیں معلوم؟ دلیل کے بغیر تو بات نہیں کر سکتے۔ اور میں خاص طور پر مثالیں اس زمانے کی اور اس وقت کی اور حالات کی مثالیں اور دلائل پیش کرتا ہوں، سنتے جاؤ۔ اب اس وقت پھر پورے ہندوستان میں ٹی وی کا ایک سیریل چل رہا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ اور مودی انکل کے دور میں تو کروڑ پتی بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا؟ اب 1000 پتی بن گئے تو بہت بڑی بات، کروڑاں سب اب کتابوں کی باتیں ہو کر رہ گئی، لاکھاں کتابوں کی باتیں ہو کر رہ گئی۔ اب روزانہ 100-200 روپے کما لیے تو ہمارے اپنے حلقے کے ہمیں امبانی، وہ 100-200 روپے کمانا بھی مشکل ہے۔ ایک سیریل چل رہا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ مجھے نہیں پوچھنا تم نہ کیسا معلوم حضرت بول کر، سمجھ میں آئی بات ہے؟ مشاہدات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے دیکھنے سے کسی چیز کی خبر اور علم ہوتا ہے، ویسے سننے سے بھی کسی چیز کی خبر اور علم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہاں کہ ہم کتابوں کی دنیا چھوڑ کر سیریل کی دنیا میں جائیں؟ ہمارے جذبات، ہمارے بزرگوں کے جذبات اور ان کا علم، ان کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ اے کاش کہ دنیا کے نظام میں بجائے 24 گھنٹے دن کے ہونے کے اگر 100 گھنٹے دن کے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ غرض ایک سیریل چل رہا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ وہ کتنا باحیا ہے اور کتنا بے حیا ہے مجھے تو نہیں معلوم۔ سننے میں آئی باتیں کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے، دوسرے کو جواب دینا پڑتا ہے، جیسے جیسے جوابات ہوں گے ویسا ویسا اس کا انعام بڑھتا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں چلتا کیا؟ نہیں چلتا۔ خیر فون کر کو آپا کو پوچھ لیا، کیونکہ تو سیریلوں کی پوری خبر ان کے پاس ہی چلتی، مردوں کے پاس نہیں ہے، عورتوں کے پاس سیریلوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ صبح کو بیچارے 9 بجے چلے جاتے ہیں، رات کو تھکے ماندے 10-11 بجے آتے ہیں، اور یہ جو عورتیں نا گھر کے اندر رہتی ہیں اور ان کے پاس پورے سیریلوں کا پتہ، ٹائم ٹیبل اور اوقات رہتے ہیں۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے، دوسرے آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے، جواب صحیح ہو تو انعام دیا جاتا ہے، اور آخری سوال کا انعام 1 کروڑ روپے غالباً ہے۔ بیچ میں کئی سوالات کی منزلیں طے کرنا پڑتا ہے، کبھی زمین کے سوالات، کبھی آسمان کے سوالات، کبھی تاریخ کے سوالات، کبھی مذہب کے سوالات، کبھی جغرافیہ کے سوالات، کبھی جسم کے سوالات، ایسے ویسے بہر حال سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اخبارات کے ہمارے بنگلور کے اخبار میں بھی آیا، اور ہمارے واٹس ایپ کی دنیا میں کلپ بنا کر اسے وائرل بھی کیا گیا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اے مسلمانان حیدرآباد اور مسلمانان تلنگانہ، اے مسلمانان آندھرا پردیش اور کرناٹک اور ہندوستان، تم کیا اولیاء کو پہچانو گے؟ تم کیا صحابہ کو پہچانو گے؟ آج تو حال یہ ہے کہ انبیاء کی معرفت نہیں ہے، بلکہ میں کان پکڑ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رب العزت نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، ایسے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں کہ خود اپنے
کرنے والے اللہ کو جانتے تھے، نہیں جانتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ان 4 ناموں میں سے وہ کون ہے جو پیغمبر نہیں؟ ایک سوال، ان 4 ناموں میں سے وہ کون ہے جو پیغمبر نہیں؟ نیچے 4 نام پیش کیے گئے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تیسرا میرے اور آپ کے اور پوری کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چوتھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اور آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس پروگرام اور اس چینل اور اس کرسی تک پہنچنے کے لیے کئی منزلیں طے کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسا ویسا آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دین کا علم تو اپنی جگہ پر، دنیا کے علم کا بھی ایک پرسنٹیج ہو، ایک مقام ہو، تو تب جا کر وہاں کی کرسی میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور حسن سوئے اتفاق اس مرتبہ ایک مسلمان کا نمبر آ گیا، ایک پکا مسلمان جس کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 36 سال ہے، اور 26 سال کی عمر حیدرآباد کے مسلمانوں کوئی معمولی عمر نہیں ہے۔ اس عمر میں تو اللہ کا بندہ اللہ کو بھی پہچان لے، اس عمر میں نبی کا غلام نبی کو پہچان لے، اس عمر میں صحابہ کا غلام صحابہ کو پہچان لے، اس عمر میں اولیاء کا غلام اولیاء کو پہچان لے، اس عمر میں اللہ کا بندہ قرآن پڑھ لے، اس عمر میں ایک مسلمان کو حلال اور حرام کی تمیز آ جائے، اس عمر میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جبرائیل کو پہچان لے، اسرائیل کو پہچان لے، اسرافیل کو پہچان لے، اسرائیل کو پہچان لے، نماز کو پہچان لے، روزے کو پہچان لے، زکات کو پہچان لے، حج کو پہچان لے، جائز کو پہچان لے، ناجائز کو پہچان لے، پردے کو پہچان لے، دنیا کو پہچان لے، آخرت کو پہچان لے، مرنے کے بعد کی زندگی کو پہچان لے، حشر کے میدان کو پہچان لے، عدل انصاف کو پہچان لے، حوض کوثر کو پہچان لے، نبی کی سفارش اور شفاعت کو پہچان لے، اللہ کے سوال کو پہچان لے، جہنم کو پہچان لے، جنت کو پہچان لے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جو پہچان کی تکمیل کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن 36 سال کا مسلمان ہمارے اس دور کے نوجوانوں کے ایجوکیشن کو، ہمارے اس دور کے نوجوانوں کے دینی تعلیم کو، ہمارے اس دور کے نوجوانوں کے دین کے پرسنٹیج کو پیش کر دیا کہ جب سوال کرنے والا ایک اسلام سے باہر، میں اسے ہندو تو کہہ سکتا ہوں، اسلام سے باہر کہہ سکتا ہوں، اس نے ایک سوال کیا کہ ان 4 ناموں میں سے وہ کون ہے جو پیغمبر نہیں ہے؟ ایک کا نام آدم، دوسرا نام موسیٰ، تیسرا نام میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، اور تیسرا نام حضرت جبرائیل۔ علم سے تعلق رکھو، علم پڑھو، ڈاکٹر بننا ضروری نہیں، لائر بننا ضروری نہیں، انجینئر بننا ضروری نہیں، ایجوکیٹر بننا ضروری نہیں۔ حضرت صدر عالی مقام کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حشر اور قبر کے سوالات کی فہرست میرے پاس موجود، آپ کے پاس موجود، احادیث کی کتابوں میں موجود۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دنیا میں ڈاکٹر بنا کے نہیں بنا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے لائر بنا کے نہیں بنا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے انجینئر بنا کے نہیں بنا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تیرا دور میزائل کا دور تھا، تیرا دور نیوکلیئر کا دور تھا، تیرا دور انٹرنیٹ کا دور تھا، تیرا دور اور ٹیکنالوجی کا دور تھا، تو نے انٹرنیٹ پر کام کیوں نہیں کیا، تو نے نیوکلیئر پر کام کیوں نہیں کیا، تو نے دنیا کی ترقی پر کام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اللہ قبر کی دنیا سے لے کر حشر کے میدان تک کریں گے کہ تو نے میرے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہوا علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ میں نے میرے نبی کے ذریعے سے جو علم دے کر بھیجا تھا، میری معرفت دے کر بھیجی تھی،
انبیاء کی عظمت دے کر بھیجی تھی، صحابہ کی عظمت دے کر بھیجی تھی، اولیاء کی عظمت دے کر بھیجی تھی، وہ تو نے کیوں حاصل نہیں کیا؟ میرا رب یہ سوال کریں گے۔ اس کی تیاری مرنے سے پہلے کرنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ ایک بیسک سوال، ابھی میں تقریر شروع کریا نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں، مجھے جلدی بھی بنگلور کو جانا نہیں ہے، کل بھی حیدرآباد میں رہنا ہے، رات باقی بات باقی، بیٹھیں گے؟ دیکھو بہت کم لوگوں کا جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں گے کب تک بیٹھیں گے بول کر۔ حضرت 2 گھنٹے کرو 3 گھنٹے کرو، آج کتنے گھنٹے کرتا ہوں، کتنے لوگ بیٹھتے بول کر دیکھیں گے، ورنہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ بہت کم لوگ مسرور ہو کر بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مجبور ہو کر بیٹھتے ہیں۔ ایک مولانا ایک گاؤں کو گئے، گولکنڈہ کو نہیں، اسے کی گاؤں کو، وہ مولانا کی عادت کیا تھی بولے تو آنکھیں بند کر کر بیان کرنے کی عادت تھی، آنکھیں بند کر کر۔ ایک مولانا کی ایک عادت، کوئی کھڑ کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی ہاتھ میں ایسا، کوئی نرم، کوئی سخت لہجے میں فرق، عادت اپنی ہے۔ وہ مولوی صاحب کی عادت کیا تھی؟ آنکھیں بند کر کو بیان کرنے کی، شروع کرے آنکھیں بند کرے، 3 گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولے تو سامنے ایک بھی نہیں۔ اور علماء جلدی بزن نہیں ہوتے، حسن زن میں رہتے ہیں، عوام کی طرح جلدی بزن علماء نہیں ہوتے، حسن زن میں رہتے ہیں۔ مولوی صاحب سوچے کہ اللہ کو میرا بیان پسند آ گا، اس لیے زمین سے اٹھا کو پہلے آسمان میں بٹھا دلیا۔ خوش ہو گئے مولانا، میرا ٹرانسفر ہو گیا، بیان شروع کریا زمین میں، بیان میرا مکمل ہو رہا ہے پہلے آسمان میں۔ پھر ذرا غور کر کر دیکھے تو دور ایک آدمی بیٹھا ہے، مولانا اب جا کر بزن ہوگی، میرا بیان پسند آیا نہیں لوگوں کو، میرے آنکھیں بند کرنے کا فائدہ اٹھا کر سب چلے گئے، بہرحال کم سے کم ایک تو بھی بیٹھا تھا نہ سن لے کو، اسے بلائے، بلا کر شکریہ ادا کر کو پوچھے کیا با میرا بیان تجھے اتنا پسند کیا؟ تو انہیں بولیا نہیں حضرت، پھر کئی کو بیٹھا ہے چل جانا تھا، کیا کروں مجبور حضرت۔ وہ کیا ہوا مجبوری تیری؟ تمہیں جس کرسی میں بیٹھ کو بیان کر لے کر ہی نا حضرت، وہ ہمارے گھر کی کرسی حضرت ہو، تمہارا بیان کب ختم ہوگا، ہمیں کرسی لے لے کو میں کب گھر کو جاؤں گا۔ دعا کرو کہ مختصر سے وقت میں اپنے ماپی ضمیر کو، بزرگوں کے توجہات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ مقدمہ آج انبیاء کی پہچان نہیں، صحابہ کی پہچان نہیں، عظمت کو دل میں لانے سے پہلے پہچان ضروری ہے، بغیر پہچان کے دلوں میں عظمت پیدا ہو نہیں سکتی۔ شاید میرے جملے قابل تصحیح ہو، میرے نوجوان حضرات ذمہ داران علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ عظمت صحابہ کے بجائے معرفت صحابہ کے جلسے ہو تو اچھا